سب سے پہلے شکریہ تاجر برادری کا، جنہوں نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم پی بی جی کو ووٹ دیا۔ کوئی بھی چیمبر میں کسی وقت دن میں رات میں وہ ہمیں پکاریں، ہم لبیک کہیں گے۔ ذرا سی بھی بے ضابطگی ہوتی تو وہ اسی دن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے۔ انہی کی خواہش پہ وہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہوا۔ ہم نے اس نعرے کو ختم کیا ہے۔ ہم نے کہا کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا تاجر نہیں، تاجر تاجر ہے۔ ہم نے جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ میری جو مدر مارکیٹ ہے ہال روڈ ہے، میں ان میں سب تمام تاجروں کا، تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن 2024-26 چیمبر آف کامرس کی 101 سالہ تاریخ میں ایک ایسا الیکشن تھا جس میں دہائیوں سے ساتھ چلنے والے الائنس ٹوٹ کے نئے گروپ بنے، نئی مورچہ بندی ہوئی، نئے الائنس تشکیل پائے، جس کے نتیجے میں 23 اور 24 سپتمبر کو لاہور چیمبر آف کامرس میں PPP الائنس کو فقید المثال کامیابی ملی۔ کلین سویپ کے ساتھ، ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس میں نئی منتخب کابینہ آئی، مگر اس کابینہ کے آنے کے چند ہفتوں کے بعد مخالف فریق نے DGTO سے رجوع کیا، جس کی طویل ترین ہیئرنگ کے بعد ری کاؤنٹنگ کے آرڈرز آئے۔ ری کاؤنٹنگ ابھی 2 دن پہلے لاہور چیمبر آف کامرس میں مکمل ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس کو ہیوی مینڈیٹ کے بعد کامیابی ملی۔ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس میں الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک بھرپور محنت، جدوجہد اور کاوشوں کا جن کا ایک بڑا حصہ شامل ہے۔ چیئرمین موبائل فون پارٹس ایسوسی ایشن، جنرل سیکرٹری ایگا ملک نوید صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، چیمبر سیاست میں بھی بڑے فعال ہیں۔ ملک صاحب، DGTO نے آرڈر دیا جی کہ ری کاؤنٹنگ کروا دیں، آپ نے ری کاؤنٹنگ کروا دی۔ جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو آپ کا مد مقابل فریق کہاں تھا؟ مد مقابل فریق وہیں تھا جہاں پہلے دن تھا، وہ اپوزیشن والی سائیڈ میں تھا، اور انہوں نے اس بات پہ بڑا احتجاج کیا کہ ری کاؤنٹنگ، ان کی تو کوشش تھی، ان کا تو جو DGTO کے پاس جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے۔ جو تاجروں نے ایک اور انڈسٹری کے لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا نئی قیادت کو، نئی سوچ کو، PPP الائنس کو، تو وہ ان کو یہ بات شاید ہضم نہیں ہو سکی کہ جو تاجر اور انڈسٹری کے مسائل اب حل ہونے جا رہے ہیں اور لوگ آزاد ہو گئے ہیں، اور اپنے مرضی کے ساتھ تاجروں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا نعرہ تھا PPG کا یا PPP الائنس کا کہ وہ تاجر کو عزت دو، تجارت کو فروغ دو، تو اسی کے تحت ہمیں سارے لوگوں نے پیار کیا، ووٹ دیا اور تبدیلی کو ووٹ دیا۔ تو DGTO کے پاس بھی وہی گئے، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ صدارت ان کے پاس تھی، سارا الیکشن انہوں نے خود کنڈکٹ کیا، اور الیکشن کمیشن بھی انہوں نے اپنی مرضی کا چوز کیا۔ لیول پلینگ فیلڈنگ بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اتنی محنت سے، کیونکہ ہم نے حقیقی جو تاجر نمائندگی ہے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اسی نام پہ ہمیں ووٹ ملے اور تبدیلی کو ووٹ ملے۔ تو اس سارے سین کے بعد بھی انہیں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ میڈیا نے بھی دیکھا، ساری تاجر برادری نے دونوں دن سارا یہ جو الیکشن کا جتنا پروسیس تھا وہ کنڈکٹ جو بھی ہوا وہ انہوں نے دیکھا کہ صاف اور شفاف الیکشن تھے۔ 2 دن انہوں نے بالکل کسی طرح کا کوئی بھی عذر یا ایلیگیشن نہیں دیا، حالانکہ وہ سارے سیزنڈ لوگ تھے، سارے انہوں نے بہت سارے الیکشن نیچے لاہور چیمبر میں، مارکیٹوں میں، فیڈریشن میں کنڈکٹ کیے ہوئے تھے، تو اگر کوئی ایک ذرا سی بھی بے ضابطگی ہوتی تو وہ اسی دن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے۔ تو جب الیکشن کا رزلٹ آیا انہوں نے باقاعدہ ہمیں مبارک دی، آپ بھی یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ تقریریں کی اور ہمیں ویلکم کیا چیمبر میں اور پورے گروپ کو، اور وہاں پہ ہمارے جو چیئرمین تھے PPG کے علی شاہ اصغر نے بھی ان کو خندہ پیشانی سے ویلکم کیا، اور ان کی تقریر کے جواب میں ایک پازیٹیو میسیج دیا۔ انجم نثار صاحب نے پازیٹیو میسیج دیا، شاہزیب اکرم صاحب نے، بدر شاہ صاحب نے پازیٹیولی جو ایک الیکشن کا پروسیجر تھا اس کو ویلکم کیا ساروں نے۔ لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اور جو انہی کی خواہش پہ وہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہوا، انہی کی جو پریئر تھی اس کو DGTO صاحب نے ایک لانگ ہیئرنگ کے بعد ان کا کہا کہ ٹھیک ہے، جس پہ 2 پولنگ ایجنٹس اور ایک پولنگ افیسر کے سگنیچر نہیں ہوں گے اس کو آپ ری کاؤنٹ کر لیں اور اس کو مائنس کر دیں ایز اٹ از۔ جو DGTO صاحب کا آرڈر تھا اس کو جنرل سیکرٹری ہمارے انہوں نے اور ہمارے الیکشن کمیشن نے پرفارم کیا۔
لیکن ان کا وہی تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ بکسوں کے اندر تو وہی کچھ تھا جو ایک تاجر نمائندوں نے، ایک مارکیٹوں نے، انڈسٹری کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا، چاہے وہ DGTO ہو، ان کا آرڈر ہو، یا کسی بھی جگہ چلے جائیں، ووٹ وہی تھے جو لوگوں نے دیے ہیں، تبدیلی کو دیے ہیں اور تجارت کو فروغ کے لیے دیے ہیں، چیمبر کی ہسٹری کو بدلنے کے لیے دیے ہیں۔ جو یہاں پہ کلچر تھا، جو تاجروں کی ایک تذلیل کی جاتی تھی کسی بھی مسئلے میں، اور ایک یہاں پہ نعرہ تھا چھوٹا تاجر، ہم نے اس نعرے کو ختم کیا ہے۔ ہم نے کہا کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا تاجر نہیں، تاجر تاجر ہے، چاہے وہ 100 فٹ کی دکان میں کر رہا ہے، چاہے وہ 4000 ایکڑ کے جگہ پہ بزنس کر رہا ہے، اور ایسے ہی انڈسٹری ہے، اس میں کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں اور کوئی بڑی انڈسٹری نہیں، انڈسٹریل سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ ان کے جو مینڈیٹ کا ہے اس کا احترام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے دن رات کہ تاجروں کے اور انڈسٹری کے اور امپورٹروں کے جو مسائل ہیں وہ فرنٹ فٹ پر آ کے حل کریں، اور چیمبر میں جو تبدیلی کی ایک فضا آئی ہے اور اس کو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ آپ نے جو کیمپین کی PPG پائنیئرز بزنس مین گروپ، چیئرمین علی احسان عسکر، نئی قیادت نئی سوچ کے علم بردار، آپ نے ایک نعرہ دیا لاہور کی بزنس کمیونٹی کو، وہ جو لاہور کی بزنس کمیونٹی آپ سے توقعات جوڑ کے بیٹھی ہے، آپ کے الائنس سے جوڑ کے بیٹھی ہے، ان کے نام کوئی پیغام دیں؟ جو جتنے بھی سب سے پہلے شکریہ تاجر برادری کا، جنہوں نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم PPG کو ووٹ دیا، ہمارے الائنس کو ووٹ دیا، اور ہم پر یہ اعتماد کیا کہ ہم نے جو ان سے وعدے کیے وہ پورے کریں گے۔ یہ میں آپ کے توسط سے بھائی توئی صاحب اور آپ کے نیوز چینل کے توسط سے یہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے کہا ہے ہم منوعاً اور ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی چیمبر میں کسی وقت دن میں رات میں وہ ہمیں پکاریں ہم لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ابھی ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، وہ جو ایک بادل تھے وہ بھی چھٹ چکے ہیں، نئی قیادت نئی سوچ عمل پیرا ہے، اور آفسز کام کر رہے ہیں، اور ہم دن رات ابھی بھی یہاں موجود ہیں اپنے جو دوست ہیں ان کو ابلائج کرنے کے لیے، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ ابھی ہماری آگے امپورٹروں کے لیے ہماری کسٹم ویلیویشن کے لیے میٹنگ جاری ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہیں، اور ہم آپ کو بھی یہ ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کمیٹیوں میں آئیں، اپنے مسائل ہیں ہمیں لکھ کے دیں، ہم متعلقہ فورم پر بھرپور آواز اٹھائیں گے اور تاجروں کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ ملک صاحب، کرامت آوان صاحب، ان کے لیے آپ نے اسپیسیفکلی بڑی محنت کی ہے۔ تاجر برادری تقسیم اور تفریق نہیں چاہتی، مسائل کا حل چاہتی ہے۔ کرامت آوان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا، آپ بھی دن رات ان کے ساتھ تھے، ان چیمبر ووٹرز کے نام کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے ان تمام اپنے جو میری جو مدر مارکیٹ ہے ہال روڈ ہے، میں ان میں سب تمام تاجروں کا، تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں کرامت آوان صاحب کو ووٹ دیے، عامر علی صاحب کو ووٹ دیے، اور ہمارے اس وعدے کو انہوں نے انڈورس کیا کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کے مسائل کو حل کریں گے، جو بھی ان کے تحفظات ہیں چیمبر کے حوالے سے، ان کے امپورٹ کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، FBR کے حوالے سے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ باقی رہی جو کرامت آوان صاحب کے لیے، دیکھیں یہ جو گروپ کے لیے کام ہوتا ہے، جو آپ کے الائنس کے لیے کام ہوتا ہے، اس میں اپنی ذات نہیں ہوتی، اس میں گروپ کو دیکھا جاتا ہے، ایک لانگ رن آپ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں جو چیزیں ہیں یہ کہاں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے کام کریں گے تو اسی طرح گروپ بڑھتے ہیں، اسی طرح جو کام ہوتا ہے کہ آپ پہلے خود مثال بنیں۔ جب آپ خود مثال بنیں گے کسی کے لیے تو پھر آپ کسی کو مثال دے بھی سکتے ہیں، تو لوگ آپ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ جب آپ قربانی دینا جانتے ہیں، جب آپ کام کرنا جانتے ہیں تو الحمدللہ پھر آپ کے لیے کوئی بھی راستہ، کوئی بھی منزل مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اسی نعرے کے ساتھ دوبارہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چیئرمین موبائل فون پارٹس ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری ایگا ملک نوید صادق صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ملک صاحب لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، چیمبر سیاست کو بہت باریک بینی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور بڑے متحرک ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور الیکشن میں بھی بہت ایکٹیو رول پلے کیا پائنیئرز بزنس مین گروپ کے لیے، PPP الائنس کے لیے، ملک کرامت آوان کے لیے دن رات محنت کی، بڑی کاوشیں ان کی شامل ہیں۔ وہ لاہور کی بزنس کمیونٹی کو یہ اعتماد اور یقین دے رہے ہیں اور یہ امید دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ
آئیں, رابطہ کریں, ملیں, مشاورت کریں. بزنس کمیونٹی کے مسائل ملک نوید صادق صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا الائنس, ہمارے آفس بیررز اور ہم ان کے ساتھ مل کر حل کریں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.